جب اولاد نبی سے بھی محبت تھی نا صحاب کو، تو وہ صحابی ہے نا جابر عبداللہ انصاری، یہ حدیث قصہ کے راوی ہیں، یہ پہلے مجاور تھے امام حسین کی قبر کے. یہ کربلا میں نہیں تھے کیونکہ یہ سفر پہ تھے، یہ باہر تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کربلا کا. جب یہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ کربلا جو ہے وہ رونما ہو گیا. ان کو بہت دقت تھی، اپنے میں تھا نہیں، قبر حسین پہ بیٹھے، وہ مٹی کا ٹیلہ، مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھے روتے رہتے تھے، بہت غم کرتے تھے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، رو رو کے اندھے ہو گئے. پھر اندھے ہو گئے تو امام سے دعا کرنے لگ گئے. امام حسین سے، میں مجاور ہوں آپ کی قبر کا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں واپس کر دے. انسان تھے نا. ایک دن رات کو سوئے تو امام حسین خواب میں آئے. امام نے کہا جابر یہ دعا میں تیرے لیے نہیں کروں گا کہ اللہ تجھے آنکھیں واپس دے دے، یہ دعا میں تیرے لیے نہیں کروں گا. اب عقیدت یہ تھی کہ جابر نے یہ نہیں پوچھا کہ امام آپ تو غنی ہیں، آپ تو اولاد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری آنکھیں واپس کر دیجئے، آپ میری آنکھوں کے لیے کہتے ہیں دعا نہیں کروں گا. لیکن خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، اسی طرح بیٹھے رہے. قبر کے اوپر صاف کرتے، قبر کو چومتے، دعا کرتے، جانوروں کو ادھر ادھر ہانگ لیتے تھے، بکریاں جو پالی ہوئی تھی وہیں پہ وقت گزارتے تھے. ایک دن وہاں پہ بیٹھے تھے تو آپ کو کچھ اونٹوں کے گھنٹیاں جو لٹکی ہوتی ہیں نا، ان کی آواز آئی. تو آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ کون آ رہا ہے؟ آگے سے آواز آئی غریب الوطن، ایک غریب. تو جابر نے کہا آگے سے، کہا کہ دیکھو یہ راستہ نہیں ہے، تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا ہم نے مدینے جانا ہے. کہا یہ راستہ نہیں ہے، یہ قبریں ہیں اماموں کی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی قبریں ہیں. ایک چیخ کی آواز آئی ایک اونٹ کے. اس نے کہا یہ جابر یہ حسین کی قبر ہے جس کی تم رکھوالی کر رہے ہو؟ کہا امام کی قبر ہے، یہاں پہ اونٹ نہیں گزر سکتے، یہ قبرستان ہے، یہاں سے جس نے بھی گزرنا ہے وہ پیدل چل کے جائے. ادب ہے نا، سواری پہ نہیں جائے گا، ادب ہے. یہ راستہ نہیں ہے، یہ جاگیر خریدی ہے میرے امام نے، نیچے اتریں اور پھر یہاں سے اپنا راستہ مدینے کو لیں. جو چیخ کی آواز آئی تھی نا، وہ پھر رونے لگ گئی. جابر نے پوچھا، جس نے کہا تھا میں غریب الوطن ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میں سجاد ہوں، میں امام زین العابدین ہوں. یہ کون ہے بیبیاں؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی کی بیٹیوں کی آواز سنی، آپ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. کہا ہائے جابر، مجھے آج سمجھ میں آئی کہ حسین نے تیری آنکھوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی. حسین کو علم تھا کہ میری بیٹیاں یہاں سے گزریں گی، کوئی صحابی ان کو دیکھے نا، کوئی صحابی ان کو دیکھے نا، اس لیے مجھے آنکھیں نہیں واپس دی. سیدہ زینب جو ہے وہ اونٹ سے نیچے اتری، سیدنا سجاد کو بلایا اور کہا کہ میں پیدل جاؤں گی پہلے عباس کے پاس جہاں اس کی قبر ہے، پھر میں اپنے بھائی حسین کے پاس آؤں گی. آج بھی یہ روایت جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. جب آپ زیارتوں پہ کبھی جائیں نا، آپ خوش قسمت ہوں تو پہلے عباس کے جاتے ہیں، پھر وہاں فاتح پڑھتے ہیں،
پھر عباس سے اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ خیموں میں پہلے خیمہ جو تھا وہ عباس کا تھا، عباس کی اجازت کے بغیر خیموں میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ عباس شہید نہ ہوتے تو شاید ان خیموں کو کبھی آگ بھی نہ لگتی، لیکن مقدر تھا نا، جو ہونا تھا امام کو پتا تھا۔ کہا پھر میں ادھر آتی ہوں، عباس کے پاس جانا ہے۔ تو عباس، حضرت زینب جو ہے وہ انہوں نے جب کہا کہ نیچے اتارو مجھے اور مجھے لے کے جاؤ عباس کے پاس، تو سجاد کہتے ہیں کہ سیدہ آپ اوپر بیٹھی رہیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ سیدہ نے کہا سجاد نہیں، میں تو ساری زندگی یہ عباس سے کہتی رہی کہ عباس تو مجھے بہن کہے، عباس نے مجھے کبھی بہن نہیں کہا، وہ آقا زادی کہہ کے بلاتا تھا۔ آج پہلی دفعہ عباس کا حکم ہے جو یہ بہن ماننا چاہتی ہے۔ اس نے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے کوئی سواریوں پہ نہ گزرے، یہ تقدس کی جگہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے۔ سیدہ نیچے اتری اور پہلی دفعہ میری اس ماں نے شہادت کے بعد اس علمدار کا جو حکم تھا وہ مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آقا کا حکم ماننے کا شرف بھی عطا کرے، ہمت بھی عطا کرے، غیرت بھی عطا کرے، شرم بھی عطا کرے اور توفیق بھی عطا کرے۔